إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے محاسبہ نفس اور سال نو۔ ایک اور دیوار گر گئی، ایک اور اینٹ گر گئی حیات زندگی سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ حاضرین جمعہ، اسلامی مہینوں کا پہلا سال محرم کا مہینہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اتنی غفلت، اتنی دنیا سے محبت کہ ہم اپنے اسلامی مہینے سے اپنے کاموں کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز، جو مغربی کیلنڈر ہے یہ دنیا پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، اور ہر جگہ بلکہ پوری دنیا میں اس کے مطابق دنیا کے کام انجام ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق تواریخ اور دن اور ایام بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی کیلنڈر کے مطابق جہاں بھی سیکولرزم ہے، وہاں کے دفاتر میں، وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں کے کاروبار میں اسی کے مطابق مہینہ یہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سال کی شروعات سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، انسان مغربی تہذیب سے اتنا متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر مسلمان، کہ اس نے اپنی اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو بھلا بیٹھا ہے، اور مغربی تہذیب اس پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، یہاں تک کہ پہننے اور کھانے میں بھی مغربی تہذیب چھائی ہوئی نظر آتی ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں تک میرے عنوان کا تعلق ہے محاسبہ نفس اور سال نو، یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان اگر سوچتا ہے کہ چلو نیا سال آیا ہے اور اس کی خوشی منا رہا ہے، تو ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچے اس خوشی منانے سے، اس کے جشن کے منانے سے اور اس کے استقبال کرنے سے پہلے یہ سوچے، آیا اس نے پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، آیا اس نے پچھلے سال کتنے فرائض انجام دیے، آیا اس نے پچھلے سال کتنی پابندیوں کے ساتھ دین پر عمل کیا، آیا اس نے پچھلے سال سنت کی اور اللہ کی اطاعت کتنی کی، اس پر غور کرے، اور یہی نفس کا محاسبہ ہوتا ہے۔ انسان یہ چیز دیکھے کہ اس کے زندگی کے ایک سال اور ختم ہو گیا، اور اس نے اس سال میں جو ایک زندگی کا سال بیت گیا، اس میں اس نے نیکیاں کی یا نہیں کی، اس میں اس نے احکام بجا لائے یا نہ بجا لائے، اس میں اس نے رب کی فرما برداری کی یا نہیں کی، اس میں اس نے اسلامی مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ اگر گزاری ہے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ اگر اس کے اس پچھلے سال میں، گزشتہ سال میں نیک اعمال ہے تو ان نیک اعمال میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس پر مداومت برتے۔ اگر اس کے برعکس ہے کہ اس کی پچھلے سالہ زندگی نمازوں کو ترک کرنے میں اور احکامات کو پامال کرنے میں گزری ہے،
تو اس کے باوجود اگر ہزاروں سال بھی مل جائیں گے تو اس پچھلے سال کا تم نقصان اور گھاٹا نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ انسان کو اگر زندگی میں کوئی قیمتی چیز اس کی کھو جائے تو ممکن ہے کہ مل جائے، اور بسا اوقات مل بھی جاتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، وقت اگر جس کا گزر جائے وہ لاکھوں یا کروڑوں اربوں پیسے خرچ کر کے بھی اپنے پورا ماضی کو وہ نہیں خرید سکتا، یا وقت کو وہ خرید نہیں سکتا۔ اتنی وقت کی قدر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی رکھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھا کے یہ فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو یہاں وقت کی پابندی اور زمانے کی قسم کھانے کی یہ وجہ بتائی کہ انسان مسلمان وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کی زندگی نظام الاوقات کے ساتھ مرتب رہتی ہے، وہ لغو و لعب میں اور بے ڈنگا زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک نظام الاوقات ہوتا ہے، ایک ڈسپلین ہوتا ہے کہ جس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہی وہ محاسبہ نفس ہے جو انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ وہ دن بھر میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں، وہ ہفتے بھر میں اپنے اعمال کا جائزہ لے، وہ ہر مہینے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اسی طرح ہر سال وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ کس بات کا جائزہ لینا ہے؟ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ انسان دن اور رات میں جو اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں اس کا جائزہ لے۔ اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے اور احکامات بجا لا رہا ہے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، تو الحمدللہ، تو وہ مزید اس پر لگا رہے اور ان اعمال پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے کہ وہ جائزہ لے اپنی زندگی کا، دن اور رات کے اعمال کا، اپنے ہفتوں بھر کی زندگی کا، اپنے مہینے بھر کی زندگی کا، اور اپنے پورے سال کی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہے یا نیک اعمال زیادہ ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے، گناہ ہے، تو اس کا استدراک کرے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور ان گناہوں کو چھوڑ کر رجوع اللہ کی طرف آئے، توبہ و انابت کی طرف آ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو آگے کی زندگی دی ہے، اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اخلاص و للہیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال پر مداومت برتے۔ یہ انسان کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور اہل علم نے قرآن کی مختلف آیات کی روشنی میں نفس کی 3 قسمیں بتائی ہے، نفس کی 3 قسمیں بتائی ہے۔ پہلی قسم نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنی نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی گناہوں سے بری نہیں قرار دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہی وہ نفس ہے جو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو ایک نفس انسان کا یہ ہے جو اس کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف للچاتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کی پیروی کر کر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا و آخرت اپنی برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی نفس کی دوسری قسم ہے، نفس لوامہ ہے، کہ جب انسان نفس امارہ کی پیروی کر کر غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، خطائیں کر بیٹھتا ہے، تو یہ نفس لوامہ اس کے اندر احساس شرمندگی، احساس ندامت پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت رکھتے ہوئے قرآن مجید میں اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی، جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت اور ندامت کرتی ہے۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے۔ اور ایک نفس کی تیسری قسم نفس مطمئنہ ہے۔ یہ ایک مومن کا نفس ہوتا ہے، یہ ایک اعلیٰ درجے کے مومن کا نفس ہوتا ہے، جس کو فرشتے جب اس کی روح نکالتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، نکل، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
کہاں نکل؟ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ، اپنے رب کی طرف تجھے بلایا ہوا آیا ہے، دنیا سے تجھے چھٹکارا دیا گیا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو بھی تیرے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ، یہ نفس کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایک مومن کی نفس ہوتی ہے، یہ ایک مومن کا نفس ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتا ہو۔ تو ان تین نفسوں کا قرآن مجید میں تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اور خاص طور پر مسلمان اپنے دن و رات اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ان تین نفسوں میں سے اس کے اندر کا نفس کس کے ساتھ ہے، اس کا نفس کس چیز پر اس کو ابھار رہا ہے۔ اگر وہ غلطی کر بیٹھا، بشریت کا تقاضا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں، بلکہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اگر اس سے ندامت، احساس شرمندگی، احساس ندامت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو نفس لوامہ اس کے ساتھ ہے، اور نفس لوامہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رب سے استغفار کرتا ہے، وہ رب کی طرف للہیت کے ساتھ لوٹتا ہے، وہ احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ اور جو بندہ نفس لوامہ کا ساتھ دے کر رب کے قریب ہوتا ہے تو وہ بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر وہ اس کی نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچتی ہے، جب اسے فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ محاسبہ نفس ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے یار و مددگار یا بے ڈھنگی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک ڈسپلین دیا، نظام الاوقات دیا، اسلام جیسا مذہب دیا جو دنیا کی تمام چیزوں کا حل بتاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے، اور مسلمان آج بے غفلت ہے، آج مسلمان غفلت میں پڑے ہیں، اور یہی غفلت کی طرف ارشاد اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب نہیں آیا؟ سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں، دن فاسٹ گزرتے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ سال گزرتے جا رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت نہیں آیا کہ قریب آ گیا ہے ان کے حساب کا وقت؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غفلت میں اور اعراض کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ایام کی تیزی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں مہینوں کا تیزی سے گزرنا، سال کا تیزی سے گزرنا، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اس کے باوجود وہ اعراض کر رہے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک نفس دیکھے کہ کل اس نے قیامت کے دن، آنے والے دن کیا بھیجا ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا ہے، اور وہاں کا توشہ کھانا اور پینا نہیں ہے، بلکہ وہاں کا زیادہ راہ متقی بننا ہے، تقوی پرست زندگی گزار کر اعمال صالحہ پر مداومت برتنا، یہ وہاں کا آخرت کا توشہ ہے۔ اور اس توشے کو جو لے کر جائیں گا اس کے لیے وہ زیادہ راہ، وہ سفر آسان ہے۔ اگر یہ توشہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا سفر مشکل اور کٹھنائیوں میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ چاہیے کہ ہر نفس، ہر انسانی ذات، ہر انسانی شخصیت دیکھے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کل قیامت کے لیے، محشر کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل حساب ہوگا، رب کے سامنے کھڑنا ہے، رب کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ اپنی نفس کے لیے کل قیامت کے لیے کیا بھیجے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا بیٹھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
اللہ کو جنہوں نے بھولا بیٹھا ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پامالی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کا کھلواڑ کیا ہے، اسلام کے نام پر اسلام کو بے عزت کیا ہے، اسلام کو ذلیل و رسوا کیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں نے اللہ کو دراصل بھلا بیٹھے، فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا بیٹھا۔ تو اللہ بھولتا نہیں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں، بلکہ اللہ نے یہ طنز کے طور پر کہا اور ان کو ٹھکرانے کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو یہ اتنے غفلت میں پڑے رہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ نیک اعمال کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کتنے فتنوں میں مبتلا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، جبکہ قرآن مجید واضح ہے، حدیث واضح ہے، دین اسلام واضح ہے، لیکن ان کی غفلت یہ ہے کہ اللہ کو بھلا بیٹھنے کی وجہ سے اپنے نفس سے غفلت برتتے بیٹھے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے ضمیر کو بھلا بیٹھے۔ کیوں؟ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نفسوں سے، ان کے ضمیر سے ان کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ گنہگار ہیں، یہی لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ تو انسان دیکھے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا بھیجا ہے اپنی نفس کے لیے، آنے والے دن کی تیاری کتنی ہے اس کے پاس، کیا نیک اعمال لے کر جا رہا ہے، کیا اس کے پاس نیکیاں ہیں، کیا اس کے پاس اعمال صالحہ ہے، آیا اس کے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد دنیا سے منہ دکھانے کے لائق کچھ اعمال بھی ہے، آیا اس کے پاس کا رب کے سامنے کھڑے رہنے کی اوقات بھی ہے، آیا اس کے پاس رب کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت بھی ہے۔ اور دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں پر مبتلا رکھی ہے، دو شرطوں پر مبنی ہے، دو شرطوں پر بنیاد ہے، اور وہ دو شرطوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو دو شرطیں، دو صفتیں اس شخص میں پائی جائیں گی تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہوں گا اور کل قیامت کی حقیقی کامیابی سے مستحق بھی ہوں گا۔ کیا ہے وہ دو شرطیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے حاضری دینے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے دن سے ڈر گیا، اس کے اندر دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کل قیامت کی دن رب میرا حساب لیں گا، کل محاسبہ ہونا ہے میری نفس کا، میرے اعمال کا، میری ذات کا، اس بات سے دنیا میں ڈر گیا اور اپنے آپ کو نیک کاموں پر لگایا، گناہوں سے بچا، معصیت کے ارتکاب کرنے سے دور رہا، نافرمانیوں سے اپنے دامن کو جھاڑ دیا، بلکہ نیکیاں اور خیر و بھلائی سے اپنے دامن کو بھر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ میرے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ پوچھیں گا کہ فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا، کل اللہ پوچھیں گا کہ فلاں وقت تو نے میرے فلاں بندے کو تکلیف دی، کل اللہ پوچھیں گا کہ فلاں وقت تو نے فلاں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی، کل اللہ پوچھیں گا میں نے فلاں تجھے زندگی میں جو ذمہ داری دی تھی تو نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ ڈر زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ کل اسے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر و خوف کی بنیاد پر دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا۔ اور دوسری چیز، دوسری صفت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور منہیات سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، حرام کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنے نفس پر لگام لگاتا رہا، نفس کو بے لگام نہیں چھوڑا، نفس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے رب کے سامنے کھڑے رہنے والے خوف کو، رب کے سامنے حاضری دینے کے ڈر کو لے کر دنیا میں زندگی گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ایسے لوگ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی اس شخص کو ملیں گی جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کو اپنی نفس کے تعلق سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے۔ اگر نفس امارہ ہے تو اس کو اپنی زندگی سے گناہوں کو جھاڑ دینا ہے، بلکہ اپنی زندگی سے
گناہوں کو جھاڑ کر رب کی طرف آنا چاہیے، گناہوں سے اپنے دامان کو صاف کر کے رب کی طرف آ کر خیر و بھلائی پر اپنی زندگی لگانا ہے، تاکہ نفس لوامہ اس کا ساتھ دے۔ اور اگر جس بندے کے ساتھ نفس لوامہ ہو کہ اس کے اندر احساس شرمندگی پیدا کرے، احساس ندامت پیدا کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو بندے کے اندر اگر یہ احساس ہوگا، یہ نفس لوامہ کے ذریعے احساس ہوتا ہے کہ جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ احساس تو دور کی بات ہے، گناہ کرتے ہیں تو اس پر بھی اتراتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس کا اشتہار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ہنس ہنس کر بتاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنی شیخی جھاڑتے ہیں کہ میں اتنا مہان ہوں، میں اتنا بڑا عقل مند ہوں، جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اس کے نفس سے بھلا بیٹھا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی مار ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کی توفیق نہیں دی کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اسے احساس شرمندگی نہ ہو، وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اسے احساس ندامت بھی نہ ہو۔ اس سے بڑی پھٹکار دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کو ایسی پھٹکار ماری جائے تو وہ دنیا میں گمراہی کے راستے پر گزرتا ہے، اور جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح تڑپتی ہے، اس کی روح تڑپنے لگتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، کاش گناہوں سے میں بچا ہوتا، کاش معصیتوں کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اس وقت کا کاش کہنا اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کتنا کرتے ہیں۔ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، دوسروں کو گالی دیتے ہیں، دوسروں کو عیب جوئی کرتے ہیں، دوسرے کے گناہوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن ان کی خود گناہی زندگی ہے، ان کے اندر اتنے عیب پڑے ہوئے۔ یہ نفس کا محاسبہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان اپنے عیوب سے باخبر ہوتا ہے۔ نفس کی وجہ کیا ہے نفس کا محاسبہ کرنے کی؟ کہ انسان کو اپنے عیوب سے باخبر ہوتا ہے، اپنے عیوب کا علم ہوتا ہے، اور جس بندے کو اپنے عیوب کا علم ہو جائے اور اپنے عیوب سے اور گناہوں سے وہ باخبر ہو جائے تو یقیناً وہی بندہ اللہ کی طرف لوٹے گا نا، وہی بندہ اللہ سے توبہ کرے گا نا، وہی بندہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے گناہ کیا، مجھ سے گناہ ہوا اور میں گنہگار ہوں۔ تو اس کا اس اعتراف اور اقرار کرنا اس کو رب کی طرف، توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے، رب کے طرف رجوع کرنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ جس کے اندر احساس شرمندگی نہ ہو اور جسے نفس کا محاسبہ ہی کرنا نہ ہو، جسے اپنے عیوب ہی نہ پتہ ہو، جو اپنے عیوب سے باخبر ہی نہ ہو، تو اسے کہاں سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ اسے کہاں سے رجوع اللہ کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے؟ اسے کہاں سے اللہ کے قریب ہونے کا راستہ نصیب ہو سکتا ہے؟ تو نفس کا محاسبہ اس لیے کہ انسان کو اس کے اپنے عیوب سے وہ باخبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح نفس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے، اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ کبر و غرور سے بچتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، اگر حقیقی معنوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا میں میرا کوئی نام نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی نام کردہ یعنی عدم موجود تھی، اس کی ذات موجود ہی نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کی مخلوقات تھی، آسمان تھا، پانی تھا، اللہ کا عرش تھا اور جنات بھی تھے۔ لیکن انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ ایک عدم سے وجود میں لایا گیا ہے۔ نفس کا محاسبہ ہوگا تو انسان سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عدم سے وجود بخشا، کہ یہ دنیا میں میرا کچھ نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نام دیا، میری زندگی نہیں تھی، اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے جینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جینے کے سلیقے سکھائے، اور مجھے دنیا میں بھیجنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ نفس کا محاسبہ ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جانے اور کبر و غرور سے بچتا رہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کبر تو یہ ہے، گھمنڈ تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ لیکن جب نفس کا محاسبہ کریں گا حقیقی معنوں میں تو اپنی ذات پر سوچیں گا کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میں کتنا اپنے رب سے قریب ہوں، اگر قیامت واقع ہو جائے تو میں کیا کل اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہوں۔ یہ نفس کا محاسبہ ہے جو اس کو نیکی طرف راغب کرتا ہے اور دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنے سے بچاتا ہے۔
دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بچاتا ہے اور اپنے نیک اعمال پر اس کو مداومت برتنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر یہی نفس کا محاسبہ نہیں ہوگا تو دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے رب کے احکامات کو پامال کریں گا، سنت نبیوں کی دھجیاں اڑائیں گا، اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کریں گا، محض نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے۔ اگر یہی نفس کا صحیح معنوں میں محاسبہ کریں گا تو اپنی حقیقت کو جانیں گا اور اپنی حقیقت کو جانتے ہوئے رب کے ساتھ اپنا لو لگائیں گا۔ دنیا میں دنیا کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اس کے لیے سب سے بڑی اس سے نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وجود بخش کر اسلامی نعمت سے نوازا، اس سے بڑی کیا نعمت اسے ہو سکتی ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب انسان نفس کا محاسبہ کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ زندگی دی ہے تو اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کریے۔ زندگی دی ہے تو اپنے نفس کو ٹٹولیے کہ کس نفس میں کس قسم کی نفس میں ہماری نفس پائی جاتی ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ہماری چیز نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ میں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نفس امارہ ہے تو انسان کو سدھرنا چاہیے۔ کیوں؟ نفس امارہ محض انسان کو اپنی خواہشات اور اپنا غلام بناتی ہے۔ نفس امارہ انسان کو اپنا غلام بناتے ہوئے اس کو گناہوں پر لگاتی ہے، اپنا غلام بناتے ہوئے شیطان کے راستے پر لگاتی ہے۔ نفس امارہ اپنا غلام بناتے ہوئے انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے، انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن یہی نفس لوامہ ہے جو نفس امارہ کو ٹکر دیتے ہوئے نفس امارہ سے لڑتی ہے۔ محض انسان اپنے ضمیر کا ساتھ دے، اگر اپنے ضمیر کا ساتھ دیں گا تو نفس لوامہ اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ تجھ سے گناہ ہوا ہے، احساس شرمندگی تمہارے اندر پیدا کرتی ہے۔ نفس لوامہ ہے کہ جو تم کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تجھ سے معصیت کا ارتکاب ہوا ہے، احساس ندامت تمہارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر نفس کا محاسبہ کرے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے کہ میرا بندہ دنیا میں اس کو میں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے کیوں نہ نوازوں، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور کل قیامت میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا للہ الا رفعہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع، خاکساری اور انکساری اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہی نفس محاسبہ ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انکساری اور عاجزی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا، دنیا والوں کی بات نہیں کروں گا، غیر مسلموں کی بات نہیں کروں گا، آج مسلمانوں میں عاجزی اور انکساری بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارا جینے کا اسٹائل کیا ہے کہ جو فیشن چل رہا ہے اس فیشن کے ہمیں کپڑے چاہیے، جو فیشن چل رہے ہیں اس فیشن کے ہمیں چپل چاہیے، جو فیشن چل رہا ہے اس فیشن کی ہمیں گاڑی چاہیے۔ آج مسلمان دنیا والے ہو گئے، مسلمان دنیا والے ہو گئے۔ کیوں؟ اپنی نفس کا محاسبہ نہیں کیا۔ آج مسلمان برانڈ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے برانڈ گھڑی چاہیے، مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے، برانڈڈ ٹوپی چاہیے، برانڈڈ پینٹ چاہیے، برانڈڈ چپل چاہیے، اور یہی نفس کا محاسبہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج دنیا اسے برانڈ لگنے لگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو برانڈ ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو اس دین اسلام پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برانڈڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ بلکہ تم جو چیزیں پہنتے ہو اگر وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، ایک مومن اگر چھوٹی چیز کیوں نہ استعمال کرتا ہو، اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ خود بخود برانڈ بن جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نفس کا محاسبہ نہیں پایا جاتا نا، نفس کا محاسبہ نہیں پایا جاتا کہ اپنے نفس کو سمجھے نہیں، اپنی ذات کو سمجھے نہیں۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اور یہ عزت اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ دنیا میں بندے کے لیے کافی ہے فخر کرنے کے لیے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ دنیا والوں نے تو بہت سارے جھوٹے معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے تم کو ان کی پیروی کرنے سے بچاتے ہوئے اپنی پیروی پر لگایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹی عبادتوں سے بچا کر اپنی حق اور سچی عبادت پر تم کو لگایا ہے، تو یہ بندے کے لیے فخر کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اور اس کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن یہ باتیں کون سمجھے؟ جن کو دنیا پیاری ہو، جن کو دنیا کی رنگرلیاں ان کی آنکھوں میں بسی ہو، جن کو دنیا کی زندگی اصل زندگی لگتی ہو، جن کا رہنا سہنا، جن کی زندگی کے سارے کام مغربی تہذیب کے مطابق ہوتے ہو، تو انہیں کہاں اسلام کی نعمت سے محبت ہوں گی، انہیں کہاں اسلام کی نعمت سمجھ میں آئیں گی، انہیں کہاں رب کی نعمت سمجھ میں آئیں گی، انہیں کہاں اللہ کے معبود ہونے پر ان کی نعمت سمجھ میں آئیں گی۔ وہ تو صرف مسلمان ہیں، نام کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا ہے، لیکن اعمال مغربی تہذیب کے حساب سے ہیں۔ تو نفس کا محاسبہ ہوگا تو انسان سوچے گا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس اسلام کی نعمت کا ہم حق ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ پوری زندگی نعمت ہے، پوری زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو اس امانت کا استعمال اسلامی زندگی پر لگا کر امانت کا صحیح حق ادا کرو۔ اور یہ حق ادا کیسے ہوگا؟ یہی نفس محاسبہ کے ذریعے ہوگا کہ انسان اپنے نفس کو ٹٹولتا رہے کہ دنیا میں اس نے کتنا کمایا ہے، دنیا میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنا وہ نیک اعمال پر مبنی ہے، کتنا وہ نیک اعمال کے سے اپنی زندگی کو لو لگاتا ہے، اور کتنا گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا دن کا وقت کتنا گناہوں میں جا رہا ہے، اس کے رات کے اوقات کتنے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، رات کی تاریکیوں میں خلوت میں وہ کتنے گناہ کر رہا ہے، کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور رب کا ڈر اس سے ختم ہو گیا ہے۔ اور نفس کا محاسبہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر یہی نفس کا محاسبہ اس بات کا احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اور اس کی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ رہو، اللہ کا تقوی اپنے اندر اختیار کرو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور یہ نفس محاسبہ، نفس کا محاسبہ کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میرا چلنا بسنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میرا معاملات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میرا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں میری ذمہ داری مجھے ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں دعوت توحید کا فریضہ انجام دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضے کو انجام دینا ہے۔ یہ نفس کا محاسبہ ہے جو اس کو ابھارتا ہے کہ میری ساری زندگی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ کی نگرانی سے خالی ہو۔ اگر بندے کے اندر یہ نفس کا محاسبہ ہوگا، بندہ سوچے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اور یہی نگرانی کے وجہ سے مجھے اللہ کے سامنے کل کھڑے رہنا ہے، کل جواب دینا ہے اپنی زندگی کا، تو وہ کیا جواب دیں گا؟ یہی نفس محاسبہ ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اس لیے کہ انسان اگر نفس کا محاسبہ سے غفلت برتیں گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کب وہ فتنوں میں مبتلا ہو کر دین سے بھٹک کر گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اسے پتہ نہیں چلے گا کب وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر آ گیا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کب وہ رحمان کے راستے سے ہٹ کر ابلیس کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اگر نفس کا محاسبہ رہے گا، بشریت کا تقاضا ہے گناہ ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس گناہ پر اصرار کرے، ان گناہوں پر مداومت برتے، نہیں، بلکہ بشریت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جہاں گناہ کرتا ہے وہیں وہ فوراً توبہ کرے، اور توبہ کرنے کی توفیق اسے اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو اپنی دنیاوی زندگی میں اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے۔ محاسبہ کرو اپنی دنیاوی زندگی میں اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور نفس کا یہ محاسبہ کرنا انسان کو اس بات کی تلقین اور احساس پیدا کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ جب مجرمین قیامت کے دن اپنے گناہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ سورۃ الکہف میں کھینچتے ہوئے فرمایا یقول یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ جب مجرمین دیکھیں گے کہیں گے یقول یا ویلتنا،
ہے ہماری بربادی، ہے ہماری نافرمانی، ہے ہمارا خسارہ، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ نام اعمال کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا بلکہ سب کو شمار کر لیا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اتنا ہی نہیں کہ وہ جو کچھ عمل کرتے تھے اس کو بھی اپنے سامنے پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ کسی کے گناہوں کو بڑھا دیا ہو یا کسی کی نیکیوں کو کم کر دیا ہو، نہیں، بلکہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا اس دن، اور مجرمین دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی کہ آج تو ہمارا ایک عمل بھی چھٹا نہیں بلکہ سب رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نفس کا محاسبہ ہے جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے حساب و کتاب کے دن کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور انسان یہی نفس کے محاسبے سے اگر زندگی گزارے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگا رہیں گا، یقیناً احکامات کو بجا لائیں گا، یقیناً اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گا۔ جیسے ہی وہ نفس کے محاسبے کے راستے سے ہٹ گیا، شیطان اس پر حملہ کرے گا، ابلیس اس کو اپنا غلام بنائے گا، نفس امارہ اس کو اپنا غلام بناتی ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ایک چیز جا کر پریکٹیکل کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے سوچنا کہ ایک دن آئے گا کہ کل مجھے دنیا میں ہی دفنا دیا جائے گا، کہ میں تھوڑی سی گھٹن کو محسوس نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن قبر کی زندگی ہے کہ مجھے میرے اپنے ہی قبر میں ڈالیں گے، میرے اپنے ہی مجھے مٹی ڈالیں گے۔ تو کبھی سوچنا اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے سوچنا، تو جب تمہارے اندر جو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا جو جذبہ پیدا ہوگا، اس کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔